علیہ السلام، وہ معصوم، وہ خوبصورت، وہ پاک دل، وہ نرم مزاج، سبحان اللہ! انہیں دیکھ کر لگتا تھا جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ ایک دن کا واقعہ ہے، یوسف علیہ السلام دوڑتے ہوئے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان کی سانسیں پھول رہی تھیں اور چہرے پر حیرت و خوشی کا ملا جلا عکس تھا۔ ابا جان، انہوں نے کہا، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا میرے بیٹے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے محبت سے انہیں قریب کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کیا خواب تھا؟ کیا شان تھی؟ کیا خبر تھی اس مقدر کی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی معمولی خواب نہیں، بلکہ اس میں مستقبل کا راز چھپا ہے۔ وہ فکر مند بھی ہوئے، خوش بھی، لیکن فوراً نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ تجھ سے حسد کریں گے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ الفاظ گویا آئندہ آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھے۔ بھائیوں کا حسد، ایک خاموش طوفان۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی پاکیزگی، علم اور اخلاق کی وجہ سے انہیں دوسرے بیٹوں پر فوقیت حاصل تھی۔ لیکن یہی بات بھائیوں کے دل میں کانٹے کی طرح چبھنے لگی۔ کیا ہم زیادہ طاقتور نہیں؟ کیا ہم زیادہ بڑے نہیں؟ لیکن ابا تو صرف یوسف کو چاہتے ہیں۔ ان کے دل میں حسد کا بیج بو دیا گیا تھا اور شیطان نے اسے پانی دینا شروع کر دیا۔ ایک دن انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، یوسف کو ختم کر دو یا اسے کہیں دور پھینک دو تاکہ ابا کی توجہ صرف ہماری ہو جائے۔ نعوذ باللہ، یہ کیسا منصوبہ تھا؟ لیکن اللہ ہر چیز سے باخبر ہے اور وہی بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے محبت بھری باتیں کیں، مسکراہٹوں میں زہر چھپایا اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی، ابا جان، آج یوسف کو ہمارے ساتھ چراگاہ میں بھیج دیں، ہم اسے خوب کھلائیں گے، خوش کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھے ڈر ہے کہیں بھیڑیا اسے نہ کھا جائے۔ بھائیوں نے قسمیں کھائیں، یقین دلایا، محبت کا ڈرامہ رچایا، اور یعقوب علیہ السلام باپ کا دل ہونے کے باوجود اللہ کے فیصلے کی طرف جھک گئے۔ کنویں کی تاریکی، لیکن امید کی روشنی باقی تھی۔ چراگاہ پہنچتے ہی ان کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو زنجیروں سے نہیں، الفاظ کی تلخی سے قید کیا، انہیں تھپڑ مارے، دھکا دیا اور آخر کار ایک گہرے اندھیرے کنویں میں گرا دیا۔ کیا ظلم تھا یہ، اور کیا صبر تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ کنویں کی تاریکی میں بیٹھے یوسف علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا۔ دل میں صرف ایک صدا تھی، اے میرے رب، تو دیکھ رہا ہے نا، تو جانتا ہے نا، اور واقعی اللہ تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ بھائیوں نے واپس آ کر ایک جھوٹا رونا رویا اور یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر یعقوب علیہ السلام کو دکھایا۔ ابا جان، ہم تو دوڑ لگانے میں مصروف تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا، اچانک بھیڑیا آ گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کے چہروں کو غور سے دیکھا۔ دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، مگر